السلام ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این اے پلس۔ ناظرین، اس وقت میں ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پرس خان خٹک صاحب کو جو ہے وہ نوشہرہ سے ان کی 22 سیٹ کو شکست نہ صرف دی تھی بلکہ شکست سے دوچار کیا تھا۔ وہی پرس خٹک جو کہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا سے صفایا ہوگا اور وزیر اعلیٰ بھی پرس خٹک خان کہہ رہے تھے کہ میں خود بنوں گا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار خان، موجود ہیں NH34 نوشہرہ سے موجود ہیں، اور پرس خٹک صاحب کو کس طرح انہوں نے شکست دی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ سر، کیسے شکست دی؟ پرس خٹک صاحب تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے صفایا کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرویز خٹک صاحب اصل میں وہ ابھی بس جھوٹ بول رہا ہے، اور بہت پہلے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ سب کچھ یہ ووٹ بینک یہ سب کچھ خان صاحب کا تھا، اور میں نے خود بھی سمجھایا تھا، لوگوں نے بھی سمجھایا تھا کہ یہ آپ کا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ سہارا لے رہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اس طرح کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک دفعہ نہیں، ہم 2-3 دفعہ انشاءاللہ ان کے پورے خاندان کو انشاءاللہ شکست دیں گے اور صفایا بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ جی ذوالفقار صاحب، یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے خٹک صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی تھی کہ آپ وہ الیکشن بیٹھ جائے؟ میری تو ملاقات ہوئی تھی، بلکہ میں اور وہ ہم ایک پارٹی کے تھے، تو میں ان سے پہلے ذرا آیا تھا پارٹی میں، تو میں بہت پہلے سے تھا، اور وہ 2012 میں آیا تھا۔ تو میں نے خوب سمجھایا تھا کہ یہ ووٹ بینک آپ کا نہیں، یہ خان کا ہے، مگر وہ نہیں سمجھ رہا تھا، یا شاید ان کی مجبوری تھی کوئی۔ تو میں نے خوب سمجھا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، یہ ووٹ بینک میرا ہے اور خان صاحب کا ادھر کیا ہے، اس طرح وہ کہہ رہا تھا۔ بس پتہ نہیں، میں نے خود سمجھایا تھا، میں ذاتی طور پر میں گیا تھا ان کے حجرے میں، اور میں نے سمجھا، مگر وہ نہیں مارا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا، میرے خیال میں دماغ میں۔ کیا خٹک صاحب نے آپ کو دعوت تھی کہ آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے جو ہے الیکشن لڑیں، یا آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں آ جائے جو انہوں نے جماعت بنائی تھی؟ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی؟ ہاں جی، اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو میرے دوست ہیں، اس طرح وہ کہہ رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے بہت پریشرائز بھی کیا تھا، میرے ٹاؤن بھی اس نے سیل کیا تھا، دفتر بھی اس نے سیل کیا تھا، اس طرح اس نے بہت کوشش کی تھی، طرح کی اس نے پریشر ڈالا تھا مجھ پہ، مگر میں نے خان صاحب سے یہ بس میرا یہ وعدہ تھا کہ میں لڑوں گا انشاءاللہ۔ گنڈا پور صاحب ہیلپ کر رہا تھا، وہ سپورٹ کر رہا تھا، تو میں خان صاحب کے لیے بس ہر قربانی کے لیے تیار تھا، تو کلین سویپ کر دیا۔ خٹک صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ جو انصاف صحت کارڈ ہے وہ ان کا منصوبہ ہے، عمران خان کا منصوبہ نہیں تھی۔ اس حوالے سے قوم کو کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ صحت کارڈ اصل میں یہ ہمارے منشور میں تھا، تحریک انصاف کے منشور میں تھا، صحت کارڈ، انصاف کارڈ اور اس طرح بہت سے کارڈ، یہ تحریک انصاف کے منشور میں ہے۔ اور ابھی گنڈا پور صاحب نے پرسوں اعلان کیا ہے کہ یہ دوبارہ انشاءاللہ بحال ہوگا، اور یہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، یہ تحریک انصاف کا منشور تھا، یہ خٹک صاحب کا کچھ اس میں نہیں تھا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے محمود خان اور خٹک صاحب یہ استعفیٰ دیں تو پھر ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جو مرکزی قیادت ہے ان کی جانب سے یہ تردید کی گئی ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی سے پارلیمنٹیرین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے سنی تحریک کے ساتھ لاک بھی کر دیا ہے۔ تو اب سنی تحریک میں آپ جا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ دن ہی جو ہے وہ اس پر بات ہوگی، اتحاد بھی ہو گیا، تو سنی تحریک میں جا کر مخصوص نشستیں جو آپ کی بنتی ہیں وہ آپ لوگ لیں گے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ خٹک صاحب اگر کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ کی کے میں سارے لوگ پھر جائیں گے، استعفیٰ دیں گے۔ خٹک صاحب کو ہم نہ مانتے تھے پہلے، نہ اب مانیں گے ان کو، تو یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور سنی تحریک میں ہم نے جوائن کی ہے۔ اچھا، یہ ذوالفقار صاحب بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا جو اصلاحات ہیں کے پی کے میں جو کام رک گئے تھے، تو کیا وہ کام اب دوبارہ آپ لوگ کریں گے؟ خیبر پختونخوا کی عوام نے جس بنیاد پر آپ کو ووٹ بھی دیا، اور اس بار تو بڑی تعداد میں آپ لوگ 2-1 مارجن سے جیتے ہیں کے پی کے سے، تو کے پی کے میں آپ لوگ کون کون سے ایسے پروجیکٹ کریں گے؟ خاص طور پر اب خٹک صاحب تو سیاست بھی غالباً چھوڑ گئے، تو کیا آئندہ ان کو پی ٹی آئی واپس لے سکتی ہے اپنی طرف؟ انشاءاللہ ہم خدمت کے لیے آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم خدمت کریں گے۔ پی ٹی آئی کا جو منشور ہے، صحت کارڈ، انصاف کارڈ، کسان کارڈ، ایجوکیشن کارڈ، ہم ایجوکیشن میں خاص کر، اور لنگر خان ہے اس طرح، اور صحت کارڈ ہم نے بحال کی ہے، اس طرح یہ 10 کارڈ ہیں میرے خیال میں، تو وہ سارے انشاءاللہ بحال کریں گے، اور ہم خدمت کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ خدمت کریں گے، پوری قوم کا انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے۔ NH34 کی سیٹ جیتنے کے بعد کیا مخالف پارٹی کی جانب سے آپ کو
شمولیت کی دعوت آئی نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی؟ ہاں نون لیگ کی طرف سے آئی تھی. ہاں اس نے پریشرائز بھی کیا تھا کہ اس طرح کرو. وزارت کی بھی آفر ہوئی ہے مجھے, مگر میں یہ الیکشن خان کے لیے میں کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, دولت نہیں ہے جو مجھے خرید سکے. مطلب کہ آپ عمران خان صاحب کو ان کی سیٹ جو آپ نے عوام سے ووٹ لیا ہے وہ اس پر آپ کو کمپرومائز نہیں کریں گے, چاہے نون وزارت کی بھی آپ کو آفر آئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ میں نے ٹھکرا دی اور آئندہ بھی عمران خان کے ساتھ, چاہے آپ کو وزیر بنائے یا نہ بنائے, آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں؟ مجھے اس طرح آفر ہوئی تھی کہ آپ اپنی مرضی کی وزارت ہمیں بتا دیں اور ہم آپ کو وزارت دیں گے. اور ہاں وفاق کی سطح کے. تو یہ اصل میں یہ خان صاحب کی امانت ہے, تو بس خان صاحب کی انشاءاللہ امانت رہے گی اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں.